جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے آقا مصطفیٰ میرے سرکار کی آمد کی اس دنیا میں تشریف آوری کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں، تو میری طرف سے آپ سب کو سرکار کی جشن ولادت مبارک ہو۔ تو آج سرکار کی ولادت کے حوالے سے، ان کے میلاد کے حوالے سے آج میں آپ سب کو سرکار کے میلاد کی اہمیت اور سرکار کی ولادت بتاؤں گا۔ تو اسی حوالے سے آج میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خلق بھی ہمارے لیے ہے، خلق بھی میرے لیے ہے اور امر بھی میرے لیے ہے، اور تمام جہانوں کا رب بڑی برکت والا ہے، تمام جہانوں کا رب بڑی برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں دو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خلق بھی میرے لیے ہے اور امر بھی میرے لیے ہے۔ خلق کے معنی پیدا کرنا، خلق کے معنی ہے پیدا کرنا، یعنی کسی چیز سے چیز کو پیدا کرنا ہوتے ہیں خلق، یعنی کسی چیز سے چیز کو پیدا کرنا خلق کہلاتا ہے۔ میں آپ سب کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا کہ آسمان سے گرا پانی، آسمان سے گری بارش، بارش سے زمین پر اگا رزق، رزق کھا کر پیدا ہوا خون، خون سے بنا نطفہ، نطفے سے بنا علاقہ، علاقہ سے بنا مدغہ، اور مدغے سے بنی ہڈیاں، ہڈیوں سے بنا گوشت، اور گوشت میں داخل ہوئی روح، گوشت میں داخل ہوئی روح، اور ایسے بنے آپ اور ہم، یعنی ایسے بنی خلقی مخلوق، ایسے بنی خلقی مخلوق۔ میں آپ سب کو تھوڑی سی مثالیں اور دے کر سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ کس چیز سے؟ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کا اس کائنات میں وجود تھا، مٹی اس کائنات میں تھی تو آدم علیہ السلام بنے، یعنی مٹی کا وجود تھا تو آدم علیہ السلام بنے۔ جیسا کہ میں بتایا کہ خلق کا مطلب ہوتا ہے کس چیز سے چیز کو پیدا کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو مٹی کا وجود تھا تو آدم علیہ السلام بنے۔ اللہ تعالیٰ نے نور سے فرشتوں کو بنایا، نور سے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اب نور کا وجود تھا تو فرشتے بنے، نور اس کائنات میں تھا، نور کا وجود تھا تو فرشتے بنے نا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے جنات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آگ سے جنات کو پیدا کیا۔ آگ اس کائنات میں آ چکی تھی، آگ اس کائنات میں تھی تو جنات بنے، آگ کا وجود اس کائنات میں تھا تو جنات بنے نا، یعنی آگ اس کائنات میں تھی، آگ کا وجود اس کائنات میں تھا تو جنات بنے۔ تو اب ایک سوال اٹھتا ہے، میرے آقا کیسے بنے؟ سبحان اللہ، میرے آقا کیسے بنے؟ کیونکہ کس چیز سے بنے؟ کیسے بنے؟ چیز تو تب کوئی تھی نہیں، کیسے نہیں تھی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، نہ ساتوں آسمان تھے، نہ ساتوں زمینیں تھی، نہ سدرۃ المنتہا تھی، نہ تحت الثری تھی، نہ فرشتے تھے، نہ حوریں تھی، نہ غلمان تھے، نہ براق تھے، کائنات میں کچھ نہ تھا، تب بھی ہم تھے، تب بھی ہم یہ کائنات ہی نہ تھی، تب بھی ہم، میرے آقا فرماتے ہیں یہ کائنات ہی نہ تھی، اس کائنات میں کچھ نہ تھا، یہ کائنات ہی نہ تھی، تب بھی ہم
تب بھی ہم تھے. تو پھر سوال اٹھا میرے آقا بنے تو بنے کیسے؟ کہ چیز تو تب کوئی تھی نہیں. میرا اللہ اکیلا رہا. کتنی دیر اکیلا رہا، کتنی دیر اکیلا تھا، کتنے سال، کتنے برس، کتنی صدیہ، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. تو اللہ اکیلا رہا. تو اللہ کے دل میں، اللہ کا دل نہیں ہے، یوں کہہ لیجیے اس بے دل کے دل میں ایک دن خیال آیا، کوئی تو ہو جو مجھے رحمان کہے، کوئی تو ہو جو مجھے رحمان کہے، رؤوف الرحیم کہے، مجھے عظمتوں والا کہے، میری شانوں کو بیان کرے، میرا نام پکارے اور میں اس کا نام پکاروں. کوئی تو ہو جو میرا ہو جائے، میں اس کا ہو جاؤں. کوئی تو ہو جو اللہ اللہ کہے، میں بندہ بندہ کہوں. کوئی تو ہو جو میری نام پکارے. کوئی تو ہو جو میری شان بیان کرے. کوئی تو ہو جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں. کوئی تو ہو جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں. کوئی تو ہو جو میرے نام پکارے. کوئی تو ہو جو میرے نام کرنے کے بجائے میں اس کے نام کرنے کے بجاؤں. کوئی تو ہو جو بس لا الہ الا اللہ کہے تو میں محمد رسول اللہ کہوں. کوئی تو ہو جو مجھے لا الہ الا اللہ کہے تو میں اسے محمد رسول اللہ کہوں. اب اللہ تعالیٰ اکیلا رہا تو یوں کہہ لیجئے اس بے دل کے دل میں ایک دن خیال آیا، اس بے دل کے دل میں ایک دن محبت پیدا ہوئی اور اس محبت کے صلے میں میرے اللہ نے تیرے اور میرے آقا کو بنا دیا. تیرے اور میرے آقا کو بنا دیا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں. تو اس وقت میں ایک جملہ بولا چاہوں گا کہ جو مٹی سے بنے اسے آدم علیہ السلام کہتے ہیں. جو مٹی سے بنے اسے آدم علیہ السلام کہتے ہیں. جو نور سے بنے اسے فرشتہ کہتے ہیں. جو آگ سے بنے اسے جنات کہتے ہیں. لیکن اے لوگوں، جو خالق کائنات کی محبت سے بنے اسے حسنین کا نانا کہتے ہیں. اسے حسنین کا نانا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ. تو پھر اس وقت میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا، سب مل کے محبت سے پڑھیے. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، دیے جن کو رتبے خدا نے نرالے، دیے جن کو رتبے خدا نے نرالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. تفسیر روح البیان. حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں میرے آقا کی تخلیق کو بیان کرتے ہیں. وہ اس کتاب میں میرے آقا کی تخلیق کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کا سر اقدس کیسے بنا، میرے آقا کا سر اقدس کیسے بنا، میرے آقا کے ہاتھ مبارک کیسے بنے، میرے آقا کی آنکھیں کیسے بنی، میرے آقا کے ناک مبارک کیسے بنا، میرے آقا کا چہرہ اقدس کیسے بنا، میرے آقا کے پاؤں مبارک کیسے بنے. یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ میرے آقا کی تخلیق کو بیان کرتے ہیں. وہ میرے آقا کی تخلیق کو بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا بنے کیسے، یوں بنے یوں بنے. تو آج میں آپ سب کو اس تخلیق کا اس تخلیق کے بارے میں بتانا چاہوں گا
تو میں آج میرے آقا کے سر اقدس سے شروع کروں گا کہ میرے آقا کا سر اقدس کیسے بنا. میں جتنا پڑھ سکا میں اتنا پڑھوں گا جہاں تک پڑھ سکا، لیکن شروعات ہم سرکار کے سر اقدس سے کریں گے. اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کے سر اقدس کو بنانے کے لیے پوری کائنات کی برکتوں کو اکٹھا کیا. میرے اللہ نے میرے آقا کے سر اقدس کو بنانے کے لیے پوری کائنات کی برکتوں کو اکٹھا کیا، انہیں برکتوں کا ایک جوہر نکالا اور اس برکتوں والے جوہر سے میرے اللہ نے میرے آقا کے سر اقدس کو بنا دیا. میرے اللہ نے پوری کائنات کی برکتوں کو اکٹھا کر کے ان کا ایک جوہر نکالا. اس جوہر کو نکال کر میرے اللہ نے میرے آقا ان برکتوں والے جوہر سے میرے اللہ نے میرے آقا کے سر اقدس کو بنا دیا. میرے اللہ نے پوری کائنات کی حیاؤں کو اکٹھا کیا، پوری کائنات کی حیاؤں کو اکٹھا کیا، ان حیاؤں کا ایک توڑ نکالا، ان حیاؤں کا ایک نچوڑ نکالا اور اس نچوڑ سے میرے اللہ نے میرے آقا کی آنکھوں کو بنا دیا، مذاق کے کاجل والی آنکھوں کو بنا دیا. تو اگر دل کر رہا ہے تو ان آنکھوں کی ایک بات نہ بتاتا چلوں. جو ان آنکھوں میں دیکھتا وہ ان آنکھوں کا ہو کر رہ جاتا. کہیے ذرا سبحان اللہ. میرے آقا مدینے کی گلی ہے، میرے آقا جا رہے ہیں، چلتے چلتے سامنے سے وہ آیا جو مؤذن رسول ہے، جو مؤذن رسول ہے، جو رنگ کا تو کالا ہے لیکن اس کے دل میں رہتا خود کملی والا ہے. ہونٹ اس کے موٹے موٹے ہیں، دنیا والے اسے بلال کہتے ہیں. ادھر سے رسول جا رہے ہیں، ادھر سے گدھا آ رہا ہے، ادھر سے طالب آ رہا ہے، ادھر سے مطلوب جا رہا ہے، ادھر سے عاشق آ رہا ہے، ادھر سے معشوق جا رہا ہے، ادھر سے محب آ رہا ہے، ادھر سے محبوب جا رہا ہے. بس یوں کہہ لیجئے ادھر سے بلال آ رہا ہے، ادھر سے آمینہ کا لال جا رہا ہے، ادھر سے آمینہ کا لال جا رہا ہے. اب حضرت بلال چلتے چلتے اچانک ان کے قدم رک گئے، اچانک ان کے قدم رک گئے. اچانک حضرت بلال حبشی کے قدم رک گئے. چلتے چلتے ان کے قدم رکے، انہوں نے سرکار کی آنکھوں میں دیکھا تو سرکار کے ہو کر رہ گئے، وہ سرکار کے ہو گئے. وہ لینے تو اپنے جسمانی مالک امیہ بن خلف کا سامان آئے تھے لیکن وہ سرکار کے ہو گئے. انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا، وہ سرکار کے ہو کر رہ گئے. تو وہ جب واپس آئے ان کی دل کی دنیا ہی بدلی ہوئی تھی، وہ مست رہنے لگے تھے، وہ خوش رہنے لگے تھے اور ہر وقت سرکار کا ذکر کرنے لگے تھے. ہر وقت جب اٹھتے تھے تب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، جب سوتے تھے تب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہتے. میرے آقا حضرت بلال حبشی ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کرتے رہتے. تو جب امیہ بن خلف نے یہ سنا تو اس نے بلال حبشی کو کوڑے مارنے شروع کیے اور کہتا ہے کہ اے بلال تو ہمارا ہو کے ذکر کسی اور کا کرتا ہے، تو ہے ہمارا ہو گئے ذکر کسی اور کا کرتا ہے. وہ حضرت بلال حبشی کو کوڑے مارنے لگا. حضرت بلال حبشی کو جب کوڑا پڑتا وہ مسکراتے اور آنکھیں بند کر لیتے. کہیے ذرا سبحان اللہ. وہ مسکراتے اور آنکھیں بند کر لیتے. امیہ بن خلف تھک کر بیٹھ گیا، وہ کہنے لگا کہ اے بلال
مجھے یہ تو بتاؤ جب میں تمہیں کوڑا مارتا ہوں تم ہنستے کیوں ہو؟ تم آنکھیں کیوں بند کر لیتے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ اے امیہ بن خلف، کیا یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی عشق کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی عشق کیا ہے؟ امیہ بن خلف کہتا ہے میں تم سے درد پوچھ رہا ہوں، تم مسکراتے کیسے ہو؟ تم مسکراتے کیوں ہو؟ تمہارے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ میں تمہیں کوڑے مارتا ہوں، تم آنکھیں بند کر لیتے ہو اور تم مجھے عشق بتا رہے ہو۔ تم عشق بتا رہے ہو۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ اگر تم پوچھتا ہے کہ میں آنکھیں کیوں بند کر لیتا ہوں پھر سن۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ عشق کی گلی کا قانون ہے، عشق کی گلی کا قانون ہے، جب بھی کوئی عاشق اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا معشوق آ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی عاشق اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اس کے سامنے اس کا معشوق آ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی طالب اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اس کے سامنے اس کا مطلوب آ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی محب اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اس کے سامنے اس کا محبوب آ جاتا ہے۔ لیکن میں کوئی عام نہیں ہوں، میں کوئی عام نہیں ہوں، میں ہوں بلال، میں ہوں بلال۔ جب بلال اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اس کے سامنے اس کا رسول آ جاتا ہے۔ بلال جب اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کا رسول آ جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کی آنکھوں کا کمال ہے کہ جو ان کی آنکھوں میں دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو اب میرے اللہ نے میرے آقا کے کان کیسے بنائے؟ میرے اللہ نے پوری کائنات کی عبرتوں کو، پوری کائنات کی عظمتوں کو، پوری کائنات کی شانوں کو اکٹھا کیا۔ ان شانوں سے کا میرے اللہ نے جوہر نکالا، اس جوہر سے میرے اللہ نے اس جوہر سے میرے اللہ نے میرے آقا کے کانوں مبارکوں کو بنا دیا۔ میرے اللہ نے پوری کائنات کی عبرتوں کو اکٹھا کیا، پوری کائنات کی شانوں کو اکٹھا کیا، پوری کائنات کی عظمتوں کو اکٹھا کیا۔ ان عظمتوں سے، ان شانوں سے، ان عبرتوں سے میرے اللہ نے میرے آقا کے کان مبارک کو بنا دیا۔ اور ان کانوں کی میں آپ سب کو شان بتاتا چلوں، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ ان کانوں کی شان یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ 7 تالوں میں بھی رہ کر مجھ پہ درود پڑھے، 7 تالوں میں بند ہو کر بھی مجھ پر درود پڑھے تو میں اس کا درود خود سننے آتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ 7 تالوں میں بھی بند ہو کر مجھ پر درود پڑھے تو اس کا درود میں خود سنتا ہوں، اس کا درود میں خود سنتا ہوں۔ تو اس وقت میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قلم اٹھی، وہ فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کا سننے والے وہ کان، دور و نزدیک، سب مل کے پڑھیے، دور و نزدیک کا سننے والے وہ کان، ان کانوں کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، ان کانوں کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو پتہ یہ چلا میرے آقا کا سر بنا اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے، میرے آقا کی آنکھیں بنی کائنات کی حیاؤں سے، میرے اللہ کی حیاؤں سے، میرے آقا کے کان بنے کائنات کی عبرتوں سے، عظمت
عظمتوں سے، کائنات کی شانوں سے۔ اور اگر دل کر رہا ہے تو یہ نہ بتاتا چلو میرے آقا کی زبان کیسے بنی، میرے آقا کی زبان کیسے بنی۔ اب میرے اللہ نے پوری کائنات کے ذکر کو اکٹھا کیا، میرے اللہ نے پوری کائنات کے ذکر کو اکٹھا کیا، پوری کائنات کے ذکر کو اکٹھا کر کر میرے اللہ نے اس ذکر کا ایک نچوڑ نکالا، اس کا ایک جوہر نکالا، اور اس جوہر سے میرے اللہ نے میرے آقا کی زبان مبارک کو بنا دیا۔ اس سے میرے اللہ نے میرے آقا کی زبان مبارک کو بنا دیا۔ اب میرے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے، ہم نے جو ذکر ہے وہ خود نازل کیا ہے، اور ہم اس کے خود محافظ ہیں، ہم اس کے خود محافظ بھی ہیں، ہم اس کے خود محافظ بھی ہیں۔ تو یعنی پتہ یہ چلا قرآن ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، میرے آقا کی زبان بھی ذکر ہے، میرے آقا کی زبان ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے آقا کی زبان قرآن ہے، اور قرآن میرے آقا کی زبان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں کہہ لیجئے قرآن کلام اللہ ہے، میرے آقا کی زبان لسان اللہ ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے، میرے آقا کی آنکھیں عین اللہ ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے، میرے آقا کے ہاتھ ید اللہ ہے۔ اگر قرآن کلام اللہ ہے تو میرے آقا کی ذات حبیب اللہ ہے، میرے آقا کی ذات حبیب اللہ ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کا سر بنا، بتائیں میرے آقا کا سر بنا، آنکھیں بنی، کان بنے عبرتوں سے، اور میرے آقا کی زبان بنی ذکر سے، میرے اللہ کے ذکر سے۔ اب میرے اللہ نے میرے آقا کے چہرے کو بنانے لگے، تو میرے اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کو بنانے کے لیے پوری کائنات کی رضاؤں کو اکٹھا کیا، پوری کائنات کی رضاؤں کو اکٹھا کیا، ہم نے رضاؤں کا ایک جوہر نکالا، اور اس رضاؤں کے جوہر سے میرے اللہ نے میرے آقا کے چہرے کو بنا دیا، میرے آقا کے چہرے کو بنا دیا۔ اور اگر دل کر رہا ہے تو میرے آقا کے چہرے کی ایک بات نہ بتاتا چلو، یہ ذرا سبحان اللہ، ایک بڑی پھر آنکھوں سبحان اللہ۔ میرے اللہ نے پوری کائنات کی رضاؤں کو اکٹھا کر کے میرے آقا کے چہرے کو تو بنایا۔ اب میں آپ سب کو ایک بات بتاتا چلوں، میرے آقا کے چہرے کی بات کہ نواسہ رسول ہیں، آئے اپنی والدہ کے پاس، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ اے اماں جان ہمیں نئے کپڑے چاہیے، ہمیں نئے کپڑے چاہیے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ درزی کپڑے لے کر آتا ہی ہوگا، میں نے درزی کو آپ لوگ کے کپڑے دیے ہیں، درزی آپ لوگ کے کپڑے لاتا ہوگا۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ تیرے نبی کے نواسوں کے کپڑے بھجوا دے۔ اب اللہ نے جبریل کو کہا کہ اے جبریل، ویسے تو ہے جبریل، ویسے تو ہے فرشتوں کا سردار، لیکن آج بن میرے نبی کی بیٹی کے گھر کا نوکر، میرے نبی کے بیٹی کے گھر کا نوکر بن، اور جا میرے نبی کے نواسوں کے جوڑے پہنچا۔ اب جوڑے آ گئے ہیں، حسن حسین نے پہنے ہیں، آئے اپنے نانا جان کے پاس، آئے آ کے کہنے لگے اے نانا جان، اماں جان نے تو کپڑے دلوا دیے، اور اے نانا جان اب آپ ہمیں ایک ایسی سواری دلوائیں جو کسی بچے کے پاس نہ ہو، کوئی ایسی سواری دلوائیں ہمیں جو کسی بچے کے پاس نہ ہو، جو اس پوری دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے کپڑے پہنے ہیں
ویسے کپڑے بھی اس کائنات میں کوئی نہیں. اور اب آپ لوگوں کو میں جیسی سواری دلواؤں گا نا ویسی سواری کی مثال اس کائنات میں کوئی نہیں. اور میرے آقا نے امام حسن کو کندھے پہ بٹھایا, امام حسین کو اپنے دوسرے کندھے پہ بٹھایا اور بٹھا کر مدینے کی گلی میں سے چل رہے ہیں. اب میرے آقا چلتے جا رہے ہیں. میرے آقا امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں کندھے پر, امام حسین بیٹھے ہیں دوسرے کندھے پر. اب میرے امام حسن نے میرے آقا کی زلفوں کو پکڑ کر کھینچا, اس طرف کھینچا. میرے آقا کا چہرہ ہوا اس طرف. اب میرے آقا امام حسین نے میرے آقا کے زلفوں کو کھینچا, میرے آقا کے زلفوں کو کھینچا اس طرف میرے آقا کا چہرہ ہوا اس طرف. میرے امام حسن نے پھر کھینچا اس طرف, میرے آقا کا چہرہ ہوا اس طرف. میرے آقا کا چہرے کو اللہ نے بنایا اپنی رضا سے, اپنی رضا سے. میرے اللہ نے کائنات کی رضا کو اکٹھا کیا تھا نا, میرے آقا کے چہرے کو بنانے کے لیے کائنات کی رضا کو کیا تھا اکٹھا. اب یوں کہہ لیجئے میرے امام حسن نے اس طرف کی زلف کھینچی, میرے آقا کا چہرہ اس طرف یعنی اللہ کی رضا اس طرف. میرے امام حسین نے اس طرف سے زلف کھینچی تو میرے آقا کی میرے اللہ کی رضا اس طرف. یعنی امام حسن نے کھینچی اس طرف سے, میرے امام حسین کی مرضی سے رضا ہوئی اس طرف, میرے اللہ کی رضا ہوئی اس طرف. میرے امام حسین نے زلف ادھر سے کھینچی, میرے امام حسین کی مرضی سے اللہ کی رضا ہوئی اس طرف. یہ میرے آقا کا یہ تخلیق میں آپ سب کو بتائی. یہ بات ہے پہلے کی, یہ بات ہے میرے آقا, میرے اللہ نے میرے آقا کو جب بنایا تب کی. اب میرے آقا جب تشریف لائے, میں تب کی بات نہ بتاتا چلوں, جب اس کائنات میں تشریف لائے. کلی حلیمہ سعدیہ کی سجی ہوئی ہے, اندر آئے ہوئے حسنین کے نانا ہیں. آئے ہوئے ہیں میرے آقا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی کلی سجائی ہوئی ہے. تو ادھر سے آواز آئی حضرت حارث حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کی کہ اے حلیمہ آج دیوا نہیں جلانا, آج کوئی دیا نہیں جلانا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کیا جواب دیا, میں قربان جاؤں, آنکھوں سبحان اللہ, کہیے ذرا سبحان اللہ. میرے آقا کی آمد کی خوشی میں کہیے ذرا سبحان اللہ. اب حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں آج کے بعد ہمیں دیا جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کہتی ہیں کہ آج کے بعد ہمیں دیا جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ ہمارے گھر پہ خود سراج منیرہ اللہ کا آفتاب آ گیا ہے. ہمارے گھر پہ خود اللہ کا آفتاب آ گیا ہے. اب حضرت حلیمہ سعدیہ وہ کھیل رہی تھیں کہ ایک منظر میں آپ سب کو دکھانا چاہوں گا. منظر کچھ یوں ہے, یہ ہے گھر حضرت حلیمہ سعدیہ کا. ان سے 3 گھر چھوڑ کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی خالہ زاد بہن حضرت خولہ سعدیہ کا گھر آتا ہے. 3 گھر چھوڑ کے حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر چھوڑ کے 3 گھر دور ان کی خالہ زاد بہن حضرت خولہ سعدیہ کا گھر آتا ہے. کس کا گھر؟ حضرت خولہ سعدیہ کا. حضرت خولہ سعدیہ بچے لائی تھی 2 امیروں کے, 2 مکے کے سرداروں کے. تو امیر مکے کے سرداروں کے وہ بچے لائی تھی, ایک عتبہ اور ایک اشیبہ. اب وہ اپنے بچوں سے کھیل رہی تھی. ان کا شوہر کھیل رہا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ او جی میرے ذرا بچوں کا ذرا خیال رکھیے کہ میں ذرا افسوس کر کے آئی. انہوں نے پوچھا کہاں میں افسوس کر کے آنا ہے؟ کہنے لگی ذرا میں اپنی حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ افسوس کر رہا ہوں کہ اس کو ایک یتیم بچہ ملا ہے. مجھے تو بڑے امیر بچے ملے ہیں, چلو میں اس کے افسوس کر آتی ہوں. وہ آئی ہیں, آ کر اس نے کھڑکایا دروازہ.
آکے خولہ سعدیہ نے کھڑکایا حضرت حلیمہ سعدیہ کا دروازہ. انہوں نے دروازہ کھڑکایا, حضرت حلیمہ سعدیہ نے کھولا دروازہ. وہ کہنے لگی کہ مجھے افسوس, میں افسوس جتانے آئی ہوں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے پوچھا کیا کرنے آئی ہوں؟ کہنے لگی کہ اے حلیمہ, میں تمہارے سے نا افسوس جتانے آئی ہوں. اس نے کہا کس چیز کا افسوس؟ کہنے لگی کہ میں اس لیے افسوس جتانے آئی ہوں کہ تمہیں ایک یتیم بچہ ملا ہے, اور مجھے دیکھو, مجھے اتنے سوہنے سوہنے بچے ملے ہیں, مجھے اتنے بڑے بڑے گھر کے یعنی سرداروں کے بچے ملے ہیں. میرے بچے اتنے سوہنے ہیں کہ میرے بچوں کے سامنے تمہارا بچہ کچھ نہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی اچھا چلو پھر تمہارے گھر پہ جا کر تمہارے سوہنے دیکھ کر آتے ہیں, اور پھر میں تجھے اپنا سوہنا دکھاؤں گی. اب حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت خولہ سعدیہ کے گھر گئیں. جا کر نا دونوں کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے, تو جا کر حضرت خولہ سعدیہ نے جب پہلے بچے کی ہٹائی نا چادر منہ سے, حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے یہ بھی کوئی بچہ سونا ہے, یہ کوئی بچہ پیارا ہے. اب دوسرے اس نے کہا ہے, اس نے میرے بچوں کو کہا کہ اس کا بچہ سونا ہے, یہ بچہ کہاں سے پیارا ہے. اس نے کہا اچھا تو یہ دوسرا دیکھ. اس نے دوسرے کی چادر ہٹائی. وہ حضرت حلیمہ سعدیہ پھر کہتے یہ بھی کوئی بچہ سونا ہے, کیا یہ بھی بچے کوئی پیارے ہیں؟ یہ کیا بچے پیارے ہیں؟ چلو میں تمہیں اپنا بچہ دکھا کے لاؤں, میں اپنا لال دکھا کے لاؤں جو سا میں لے کر آئی. حضرت خولہ سعدیہ کہتے تو نے میرے بچوں کو 2 دفعہ کیا ہے, یعنی کسی چیز کو, میرے بچوں کو تو نے 2 دفعہ دھتکارا ہے, 2 مرتبہ. اب دیکھنا میں تمہارا بچہ دیکھ کر 10 مرتبہ ہوں کروں گی, میں 10 دفعہ دھتکاروں گی, دیکھ لینا. آئی حضرت خولہ سعدیہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر. آ کر میرے آقا کا چہرہ ہوا تھا ڈھکا. اب حضرت حلیمہ سعدیہ گئی, حضرت خولہ سعدیہ پیچھے پیچھے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے جا کر میرے آقا کے سر سے کپڑا ہٹانے لگی کہ حضرت خولہ سعدیہ نے کہا کہ دیکھ لینا, اب میں 10 دفعہ ہوں کہوں گی. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے پھر اپنی بات میں پکی نہیں, اپنی بات میں پکی رہنا, اپنی بات سے مکرنا مت. وہ کہنے لگی دکھاؤ. حضرت حلیمہ سعدیہ نے ابھی میرے آقا کی زلفیں پاک ننگی کی, چادر زلفیں پاک سے ہٹائی کہ وہ کہنے لگی کہ واہ سبحان اللہ, جس کی زلفیں اتنی اچھی ہیں اس کا چہرہ کتنا اچھا ہوگا. ارے جس کی زلفیں اتنی خوبصورت ہے, ارے ان کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا, ان کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا. وہ کہنے لگی جلدی جلدی پوری چادر ہٹاؤ نا, ارے پوری چادر ہٹاؤ. حلیمہ سعدیہ کہنے لگی اگر تم نے اچانک میرے سونے کے پورا چہرہ دیکھ لیا, تم دیکھ نہیں پاؤ گی, تم بے ہوش ہو جاؤ گی, چاہے تم مر جاؤ, چاہے تم گر جاؤ, چاہے تم نہ بچاؤ. کہنے لگی جلدی جلدی ہٹاؤ, میں دیکھ لوں گی آگے میری قسمت ہی ہے, ہٹاؤ جلدی کرو. اب حضرت حلیمہ سعدیہ نے کیا, چادر تھوڑی سی اور ہٹائی. میرے آقا کی آنکھیں ہوئی ننگی, میرے آقا کا ماتھا دکھنے لگا, میرے آقا کی آنکھیں ہلکی ہلکی سی دکھ رہی ہیں, میرے آقا کی آنکھیں ہلکی ہلکی دکھ رہی ہیں, ماتھا دکھ رہا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کی بہن خولہ سعدیہ بے ہوش ہو گئی. جب اٹھی ہے اٹھ کر اس نے کہا کہ آگے دکھاؤ, جلدی دکھاؤ مجھے. اس سے اٹھی جلدی حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا کا چہرہ کیا, میرے چہرے سے چادر ہٹائی. خولہ سعدیہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ حلیمہ تم میرے 2 لے لو, مجھے اپنا 1 ہی دے دو. اے حلیمہ تم مجھے اپنا 1 دے دو, مجھ سے چاہے 2 لے لو. حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ نا
تو اپنے دو اپنے پاس رکھ، میرے پاس میرا ایک ہی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی آمد کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق رسول اللہ۔